مسجد کے واش روم صاف کرنا یہ آپ کو ایک منفرد آئیڈیا کیسے آیا؟ واش روم اچھی طرح صاف ہوگا تو ایزی ہو کہ وہ آرام سے طہارت کریں گے، وضو کریں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اصل وجہ کہ زمینیں اور گھر اور فیکٹریاں سارا کچھ موجود تھا۔ الحمدللہ میرے والد گرامی نے سب کچھ فروخت کر کے اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ الحمدللہ اس وقت 4 دسترخوان ہیں۔ گلشن ابھی بجلی گھر گریج اسٹیشن جو ہے مین، وہاں پہ 500-600 بندے روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح فٹ بال گراؤنڈ کے آگے ہیں، کوئی 200 لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ویلفیئر کے کام کو بزنس بنا لیا۔ جب وہ ملتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی بزنس ہے، اس حساب سے ہم سے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ نیوزیفائی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ نیوزیفائی، اب چلیں دنیا کے ساتھ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرویاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیفائی۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جس نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے مساجد کی واش روم صاف کرنے سے اپنا ایک کام سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد لوگوں کو ایک گلاس پانی پلانے سے فلاحی کام کا آغاز کیا، اور آج لاہور کے 4 مختلف مقامات پر ان کی سبیلیں لگتی ہیں، 4 مختلف مقامات پر یہ دسترخوان لگاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم احمد چشتی۔ محمد ندیم احمد چشتی صاحب۔ چشتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو کام سٹارٹ کیا ہے ویلفیئر کا، یہ آپ نے کب سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ کیا؟ یہ کام اللہ کے فضل سے شروع ہوا۔ اللہ کے کرم و کرم نوازی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے 2001 کے اندر مساجد کے واش روم صاف کرنے شروع کیے، 21 سال پہلے، تو اسی کو میں کرتا رہا 2007 تک۔ پھر میں نے واش روم صاف کیے مختلف مساجد کے، خاص کر کے داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کے جو واش روم ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے ویلفیئر کا کام کرنا ہو، یا تو وہ کسی کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں، کچھ سامان دیتے ہیں، کوئی راشن دیتے ہیں، مسجد کے واش روم صاف کرنا یہ آپ کو ایک منفرد آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ رب کریم نے مہربانی فرمائی۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی دربار شریف میں، تو ایک واش روم بند تھا، تو رش کافی تھا، اس وجہ سے میری عصر کی نماز گزر گئی۔ تو جو بند تھا اس کو بار بار لوگ دیکھتے اور چلے جاتے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا اگر اس سے بھی کھول دیا جائے تو کافی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا۔ میں نے خود اسی وقت ان سے کوئی چیز لی اور میں نے اس کو کھولا اپنے ہاتھ سے، اور میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا خواجگان چشت کی طرف سے بھی یہی ہمیں خدمت کا ہی حکم ہے، تو آپ کریں۔ اللہ کے حضور جو لوگ آتے ہیں، واش روم اچھی طرح صاف ہوگا تو ایزی ہو کہ وہ آرام سے طہارت کریں گے، وضو کریں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو آپ کریں۔ میں نے پھر اس سے دوسرے دن میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پہ گیا اور میں نے وہ واش روم صاف کرنے شروع کر دیے۔ تہجد 2 بجے میں رات کو جاتا تھا اور فجر تک میں نے فجر سے پہلے یہ واش روم صاف کرنے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو ہوئی، پہلے آپ نے بولا کہ جی میں نے ایک پانی کے گلاس سے لوگوں کی خدمت کرنے کا کام شروع کیا، ایک پانی کا گلاس پلایا، میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی آمدن نہیں تھی اس طریقے سے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ آج آپ 4 مختلف مقامات پر لوگوں کے لیے دسترخوان لگواتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، 200 سے زائد آپ نے بولا کہ ایسے گھرانے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی آپ کے ذریعے خدمت ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کدھر سے آیا پھر آپ نے یہ جب کام سٹارٹ کیا اور اب اتنا یہ کام وسیع ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے تو چوئسا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو لوگوں کو کھانا دینا، پانی دینا، لوگوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، مگر آگے وہ کس بندے کو منتخب کر لے یہ اس کی شان ہے۔ میں نے 2008 میں جب پانی شروع کیا اور اس کے بعد الحمدللہ میں کرتا رہا سارا سسٹم، تو اصل وجہ کہ زمینیں اور گھر اور فیکٹریاں سارا کچھ موجود تھا میرا۔ الحمدللہ میرے والد گرامی نے سب کچھ فروخت کر کے اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ ہمارے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس کی بنانے کی کوئی خواہش ہے، اور میں اللہ کے حضور بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم میری ملکیت میں کچھ نہ دینا۔ لوگ دعا کرتے ہیں کہ میری ملکیت میں ملے، مجھے عطا کر، میں کہتا ہوں مجھے نہ دینا، جو کچھ عطا کر یتیم، مسکین اور غریب لوگوں کے لیے میں محلات بناؤں۔
تو میں وہ کرتا رہا, اللہ نے کرم نوازی کی. 2012 کے اندر میں نے پھر قرض لے کے کھانا بنایا, پھر دادا صاحب کے عرص پاک پہ پھر میں نے ہر جمعے کو شروع کیا. ایک حدیث پاک سنی کہ جس نے جمعے کے دن کسی کو کھانا کھلایا یا کوئی نیکی کی تو اللہ اسے 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے. تو میرے دل میں اور چاہت آ گئی. 2018 کے اندر پھر اللہ نے کرم نوازی فرمائی, ویلفیئر رجسٹرڈ ہو گئی ہماری, گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کروایا اور ہم نے کھانا روز شروع کر دیا. پھر 19 کے اندر کرونا آ گیا. اس دنوں میں نے جو پلوں کے نیچے نشئی لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے, میں کھانا ہم رات کو بناتے ان کے پاس لے کے جاتے, ان کو تقسیم کرتے. ان سے گالیاں بھی پڑتی کہ آپ لوگ ہماری نیند خراب کرتے ہیں صبح فجر ٹائم آ کے. تو مجھے ساتھیوں نے کہنا کہ گالیاں بھی سنتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, تنگ بھی ہوتے ہیں, لوگوں سے مانگتے بھی ہیں. میں کہا چلیں اللہ کرم نوازی کرے گا. سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ اس وقت 4 دسترخوان ہیں. 4 دسترخوان ایسے ہیں کہ ایک گلشن ابھی بجلی گھر گریج اسٹیشن جو ہے مین گرین بیلٹ کے اندر, وہاں پہ 500-600 بندے روزانہ کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح فٹ بال گراؤنڈ کے آگے ہیں, کوئی 200 لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. پھر مین بند روڈ کے اوپر ہے, اسی طرح 500-600 لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. 200 کے قریب ایسی فیملیاں ہیں, یتیم بچے ہیں, بیواں عورتیں ہیں, جو اپنے باکسز کے اندر ہمارے آفس سے کھانا لے کے جاتی ہیں روزانہ. اچھا, اس بات میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں چیریٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 نمبر 2 پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اعلیٰ ایک مقام ہے چیریٹی کے لحاظ سے کہ لوگ بہت دل کھول کر دیتے ہیں چیریٹی کے نام پر. لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں پر چیریٹی کے نام پہ لیا جاتا ہے وہاں پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگا دیا جاتا ہے یا ایسی ایکٹیویٹیز میں لگا دیا جاتا ہے جو خالصتاً عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. دیکھیں, اس چیز کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کا سب سے بہترین جو اب حال نکلا ہے, میں پاکستان کے تمام اداروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس بات کو آگے لے کے چلے, ایسے اداروں کو چیک کیا جو کہ یتیموں مسکینوں کے نام پہ اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں ان تک نہیں پہنچتا. وہ اب کیا ہوا کہ اداروں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو الحمدللہ اب کافی وہی NGO ہیں جو کام واقعی کر رہی ہیں. مگر اس کے لیے میں ایک عرض کروں گا کہ ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. ہم جن لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ادارے کا وزٹ کریں. ٹائمنگ جو ہے دسترخوانوں کی رمضان کے علاوہ بھی وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ تشریف لے کے آئیں, ہمارا کام دیکھیں, اور اگر کام کو آپ جانتے ہیں دسترخوانوں کو دیکھیں. پانی کے اوپر کام شروع کیا, RO پلانٹ لگانے شروع کیے ہیں. جیسے کہ پہلا RO پلانٹ ہم نے آئی ہاسپٹل داتا دربار میں لگایا ہے الحمدللہ. پھر ابھی ایک کالج ہے بچوں کا گلشنابی میں, یہاں پہ RO پلانٹ لگانے لگے ہیں. تو میں ان کو لے کے آتا ہوں, کام دکھاتا ہوں, اور اگر کام سے مطمئن ہوتے ہیں تو وہ دیکھیں. دوسرا ان کو کہتا ہوں کہ جو احباب اس میں مدد کرنا چاہیں, چاول دینا چاہیں, منتھلی آٹا دینا چاہیں, راشن دینا چاہیں, جیسے بھی کوئی خدمت کرنا چاہے, میں نے سارے پیسے سے وہی کچھ خریدنا ہے تو خود مجھے خرید کے دے دیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ میری اور میری پوری ٹیم کی یہی کوشش ہے کہ اللہ کی یہ جو امانت ہے ہمارے پاس, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچے. تو یہ اللہ کے فضل سے ہے الحمدللہ, یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رکھے. اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لے کے آئے. نیکی کی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو عزت و برکت سے نوازے. آمین. چشتی صاحب, دیکھا یہ جاتا ہے کہ کام کوئی بھی ہو, خصوصاً بالخصوص کوئی فلاحی کام ہو, اسے کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ارد گرد سے آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ کام آپ نے سٹارٹ کیا, آج آپ دن بہ دن اس کام میں بہت اضافہ کر چکے ہیں, راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی؟ دیکھیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کے راہ میں ہے, اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو سمجھے کہ اس کی قبولیت ہو گئی. بے شمار رکاوٹیں آئیں, بے شمار پریشانیاں آئیں, اور ایسا بھی ہوا کہ ہمیں مقروض ہو گئے, ہم قرض اٹھا کے بھی. میرے والد گرامی کی نصیحت ہے مجھے کہ 2 کام آپ نے بند نہیں کرنے, ایک میرے شیخ کریم کا آستانہ نہیں چھوڑنا, دوسرا بھوکھوں کو کھانا
दस्तरखान को बंद नहीं करना, चाहे कर्ज़ लेके करना पड़े। तो मैं करता रहा, मगर अल्लाह करीम ने अब आसानियाँ फरमा दी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ भी है ये मुखय्यर हज़रात के ताउन से होता है। और मेरी अपनी भी कंपनी है चिश्तियन ब्रोच के नाम से, मैं स्क्रैप का बिज़नेस है, और मैं उस पर जो आता है मैं 70% वेलफेयर को डोनेट करता हूँ। मगर ये पिछले 1 साल से क्योंकि यहाँ वेलफेयर का काम ज़्यादा हो गया, उस वजह से मैं वो काम ना कर सका। मैं अल्लाह की मखलूक के लिए मसरूफ़ हूँ, अल्लाह ताला करम नवाज़ी फरमाए। खाने के अलावा मैंने आर ओ प्लांट के ऊपर काम किया, और अब अल्लाह ताला ने और मेहरबानी फरमाई, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। ब्रेस्ट कैंसर फ्री क्लिनिक का आगाज़ मैं कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के दिए हुए से अल्लाह का कोई बंदा आ जाए जो जगह डोनेट कर दे, मैं उसके ऊपर ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना सकूँ। चिश्ती साहब, बहुत से लोग फलाही काम करते हैं, अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही हैं, लेकिन आपकी NGO में, आपके इदारे में ऐसी क्या मुनफरिद चीज़ है जो दूसरों से बेहतर है? चोई साहब, इसमें सबसे पहली तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे अदारे के अंदर किसी को किसी मसले के ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं है। मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि जो बंदा फ़िरका परस्त होता है वो कभी हक परस्त नहीं बन सकता। दूसरा उसमें ये करते हैं हम कि 200 के करीब ऐसी फैमिलियां हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, बेवाएँ औरतें हैं, जो हमारे ऑफिस से आके हमारा जो लंगर खाना है वहाँ से खाना लेके जाती हैं, और वहाँ उनकी हम वीडियो नहीं बनाते। बजाय लाइनों में लंबी लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़े, लोगों के सामने उनकी सफ़ेद पोशी का राज सारा यहाँ हो, बजाय इसके वो आपके ऑफिस में आती हैं और पसे पर्दा वो अपनी मदद, उनसे आप उनकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह हम 5 बच्चियों की हर मंथ में शादी करते हैं, और उनके शादी के ऊपर ना हमारा कोई वॉलंटियर, कोई स्टाफ जाता है। सिर्फ उन बच्चियों के लिए हमने ये करना होता है कि उनके खाने का जितने अखराजात होते हैं 1 डिश के, वो हमने करने होते हैं। और ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इसलिए हमने ऐसा अल्लाह ताला काम हमसे ले रहा है। हमारी कोशिश सालाना हमने 50 के करीब बच्चियों की शादी करनी होती है। तो ये सब ऐसे है कि हमारे खाने का ये सिस्टम है कि आप देख सकते हैं कि इधर ख़वातीन बैठी हैं, और ख़वातीन को तकसीम करने के लिए ख़वातीन मौजूद है, लेडीज़ हैं। इसी तरह ये हज़ारों लोग इधर बैठे हैं, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह के दस्तरखान पे बैठे हैं। इसमें सिर्फ हमारी नौकरी, हम नौकर हैं अल्लाह की मखलूक के, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह करीम नेमत देता है हम वो तकसीम कर देते हैं। बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान हमारे पे बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं, और उनमें से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में, इर्द गिर्द के लोगों में से उन लोगों की मदद करें जो मदद के मुस्तहिक हैं, जो मदद के हकदार हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।